والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بہت ہی مبارک دن، مسرور دن، افضل الانبیاء افضل الائمہ، کائنات کی سب سے بڑی عظیم ہستی، رسول خدا، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے. ہم سب آپ کی امت ہیں، خوشی کا مقام ہے، خوشی کی گھڑی ہے. آپ سب کو بہت زیادہ مبارک ہو انشاءاللہ، خیر مبارک. اور یقیناً ہمارے لیے بھی خوشی ہے کہ ہم نے رسول خدا پر اتری ہوئی اللہ کی کتاب قرآن کی وضاحت اور تشریح اور تفسیر کا جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ قائم و دائم ہے. یہ بھی آپ لوگوں کے، آپ تمام نمازیوں کے توسل سے اور توسط سے ہے. آپ لوگوں کو انشاءاللہ اجر عظیم عطا فرمائے. آپ کا حاضر ہونا، سننا، قرآنی آیات کی تفصیل اور اس میں آپ کا شوق انشاءاللہ اس میں اضافہ ہو، اور یقیناً یہ نشست ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، سننے والوں کے لیے مفید ثابت ہو، اور یقیناً ہماری ترقی کا باعث ہو، نہ کہ ہماری تنزلی کا باعث ہو، آگے بڑھنے کا باعث ہو. انسانی جو مراحل جو طے کرنے ہم نے، وہ مراحل ہم طے کریں انشاءاللہ. وہ اس وقت ممکن ہے جب تک ہم قرآن سے منسلک نہیں ہوں گے. ہمارا رشتہ قرآن سے جب تک جڑے گا نہیں، سمجھ کے لحاظ سے، تلاوت کافی نہیں ہے، سمجھنے کے لحاظ سے کہ قرآن مجھے، انسان کو کیا پیغام دے رہا ہے. ہر فرد قرآن کو اپنا مخاطب سمجھے کہ قرآن میرے سے بات کر رہا ہے، اللہ میرے سے کلام کر رہا ہے، اللہ مجھے درست کرنا چاہ رہا ہے، مجھے سدھارنا چاہ رہا ہے. ہر کوئی اگر یہ اپنے ذہن میں رکھے اور پھر قرآن کھولے، پھر قرآن پڑھے، آپ دیکھیں گے ہر آیت آپ سے بات کرتی ہوئی نظر آئے گی، ہر لفظ آپ کو پکارتی ہوئی نظر آئے گی، ہر جملہ آپ سے باتیں کرتی ہوئی نظر آئے گی. لیکن اگر ہم یہ نیت نہ رکھیں کہ ہم سمجھنے والے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں یا سمجھنے کی ضرورت ہے، تب کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی. پڑھیں گے، ثواب آپ کو ملتا رہے گا، لیکن اس کا جو نتیجہ وہ نہیں ملے گا. ہماری بات سلسلے گفتگو پہنچی ہے آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 48 میں، سورہ مبارک بقرہ. بنی اسرائیل سے پروردگار عالم ایک دفعہ پھر مخاطب ہے، اور بنی اسرائیل سے پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے؟ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو نعمت میں نے تمہیں دی ہے، تمہارے اوپر نازل کی ہے. 40ویں آیت میں دوبارہ یہی جملہ ہو بہو موجود ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہاں بھی یہی موجود ہے. وہاں پہ اس کے بعد وفا کا تذکرہ کیا خداوند متعال نے. یاد کرو میری نعمتوں کو. اور یاد کرنے کا کیا مطلب، وجہ کیا ہے، خدا کیا چاہتا ہے؟ یاد کرو یعنی کیا مطلب؟ یاد کر کے بیٹھ جاؤ، یاد کر کے سو جاؤ، ہاں نعمتیں خدا کی ہیں، ٹھیک ہے، بس. یاد کرنے کے بعد 40ویں آیت میں خداوند نے فرمایا وفا کرنا ہے. میری نعمتوں یاد کرنا ہے، محسن کا وفا کرنا ہے، میرے دین کا وفادار بننا ہے، میرا وفادار بننا ہے. میں تھا جو حجت خدا یا حجج خدا جو میری طرف سے تمہارے لیے ہدایت کے لیے آئے ہیں، ان سے وفا کرنا ہے. میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس سے وفا کرنا ہے، پھر میں وفا کروں گا. اوفوا بعہدی اوف بعہدکم. ٹھیک ہے، نعمت خدا شرط کے ساتھ ہے، بشرطہا ہے.
نعمت دی یاد کرو، شرط ہے نعمت رہے گی ورنہ نہیں رہے گی، ورنہ نعمت ضائع ہو جائے گی۔ یہاں پہ بھی خداوند متعال نے بنی اسرائیل سے مخاطب ہوئے کیا فرمایا؟ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر نازل کی ہے۔ ایک اور جملہ فرمایا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت بھی دی ہے۔ بنی اسرائیل کو عالمین سے مراد آج تک نہیں ہے، یعنی اپنے زمانے میں اس کائنات میں ہر غیر اسرائیلی، غیر بنی اسرائیلی، ہر قبیلے سے، ہر فرد سے ان کو فضیلت دی۔ اس فضیلت کو بھی یاد کرو، میری نعمتوں کو بھی یاد کرو، اور میں نے جو تمہیں برتری دی، فضیلت دی، سب سے آگے رکھا، سب سے فوق قرار دیا، تمہیں اہمیت دی دوسروں سے، تو اس کو بھی یاد کرو۔ یہ جو فضیلت اور برتری ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا، ضائع نہیں ہونے دینا۔ نعمتیں بہت بنی اسرائیل پر بے تحاشا نعمت۔ آپ دیکھیں سورہ جاسیہ 16ویں آیت میں کچھ کا ذکر ہوا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو دی ہیں، اس کا مطلب نعمتیں کا ذکر ہونے والا ہے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو عطا کی ہیں، کیا عطا کی ہیں؟ یہ نعمتوں کا تذکرہ ہے، الکتاب والحکم والنبوۃ ورزقناہم من الطیبات۔ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی ہے، شریعت دی ہے، تورات دی ہے، نعمت ہے یہ تورات۔ قرآن جس طرح نعمت عظیم خداوند متعال ہے، اس وقت تورات بہترین کتاب، شریعت کتاب۔ حضرت نوح کے بعد کتنی کتابیں ہیں؟ 4 کتابیں، 4 میں سے ایک کیا ہے؟ تورات ہے۔ یہ کتاب ان کے اوپر نازل کی، ان کے لیے خاص نازل کی، باقی پچھلی کتابوں کو منسوخ قرار دیا۔ ان کو اس خدا نے اس قابل سمجھا، ان کے عقل کو اتنا مترقی سمجھا کہ ان کے لیے ایک نئی کتاب لائی جائے، اپ ڈیٹ کتاب لائی جائے۔ تو یہ نعمت خدا ہے، اور ہمارے لیے سب سے زیادہ اپ ڈیٹڈ کتاب ہے۔ قرآن سب سے زیادہ عالی کتاب قیامت تک کے لیے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور والحکمہ، اور حکومت دی تمہیں، حکومت دی ہے بنی اسرائیل، جو نعمتیں تمہیں دی ہیں، ایک تورات، دوسرا حکومت دی ہے تمہیں۔ داؤد نے آگے حکومت کی، حضرت سلیمان نے پوری کائنات پہ حکومت کی، ہواؤں پہ حکومت کی، جنات پہ حکومت کی، جانوروں پر حکومت کی۔ کس نے کی؟ کون تھے؟ بنی اسرائیلی تھے، اور یہ نعمت تمہیں بخشی ہے۔ بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی جو ہے خدا نے عطا کیا۔ بنی اسرائیل کو جو نعمتیں دیں، اس بنی اسرائیل میں خداوند متعال نے 4000 نبی ان کو انہی بنی اسرائیل میں سے اٹھایا۔ خداوند متعال نے 4000 نبی، ان 4000 میں سے 1000 اسپیشل نبی ہیں، بڑے نبی ہیں۔ کن کو دی؟ ان کو دی۔ فضیلت اپنی جگہ پر، برتری اپنی جگہ پر۔ یہ برتری کی ایک وجہ ہے، برتری کیوں دی؟ کہ انہوں نے انہی میں سے 4000 نبیوں کو بھیجا، اس کا مطلب برتر ہیں۔ غیر بنی اسرائیل میں سے کیوں نبی نازل نہیں کیا خدا نے؟ کیوں نہیں بنایا؟ برتر ہیں، مافوق ہیں، عالی ہیں، خداوند متعال نے ان کو لائق سمجھا، ان کو اس قابل سمجھا۔ انہی میں سے 4000 نبی، اس کا مطلب ہے بہت قابل لوگ تھے، ان میں پایا جاتا تھا، پوٹینشیل پایا جاتا تھا، معرفت پائی جاتی تھی، ٹھیک ہے، سمجھنے کی طاقت ان میں تھی، اس کا مطلب ہے ٹیلنٹ ان میں موجود تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بہت سے برے کام بھی کیے، بے وفائی بھی بہت زیادہ کی، بے وفائی بھی بہت زیادہ کی، عہد شکنی بھی بہت زیادہ کی۔ انہوں نے نبیوں کو بھی قتل کیا، انہیں بنی اسرائیلیوں نے قتل کیا۔ آپ دیکھیں قرآن کی آیتیں بے شمار ہیں، بے ایمان شکنی انہوں نے کی، قتل انبیاء انہوں نے کی۔ خداوند متعال نے انہیں پر پھر لعنتیں بھی بھیجی، قرآن کی آیتیں ہیں۔ نعمتیں بھی بے شمار، عطائیں بھی بے شمار، فضیلت بھی دی، لیکن ان سے غلطی بھی بہت زیادہ سرزد ہوئی۔ آج امت رسول خدا میں بھی یہی ہو رہا ہے، ہو رہا نہیں ہو رہا؟ آج آپ دیکھیں مسلمانوں کی حالت کیا ہے، امت رسول ہیں ہم، ان سے بھی زیادہ برتر ہم ہیں، ہے یہ نہیں؟ ہم کنتم خیر امت، اس آیت نے اس سے قید کیا ہے۔ اگر یہاں پہ یہ آیت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تمہیں عالمین پر فضیلت دی ہے اے بنی اسرائیل۔ اس کا مطلب آج بھی ان کو فضیلت ہے، لیکن اس آیت نے کہ تم بہترین امت ہو، اس نے اس کو خارج کر دیا ہے۔
بہترین امت امت رسول خدا ہے، امت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ اپنے زمانے کے، اپنے اس زمین کے سب سے زیادہ برتر بنی تھے، اولاد حضرت یعقوب تھے۔ انہوں نے غلطی کی، ہم بھی یار وہی غلطی کر رہے ہیں، ہم بھی وہی بے وفائیاں کر رہے ہیں، ہم بھی عہد شکنی کر رہے ہیں، ہم بھی قتل و غارت گری کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ نہیں مسلمان ہیں نہیں جو ایک دوسرے کی گردن کاٹ رہے ہیں، اگر نبی موجود ہوتے شاید نبیوں کو بھی قتل کرتے۔ یہی امت ہے نہیں جس نے 11 ائمہ کو شہید کیا ہے۔ کون تھے؟ یہودی تھے، عیسائی تھے، مسلمان تھے، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ اس امت نے نبی کے اوصیاء کو قتل کیا۔ بہترین امت، بہت سی نعمتیں، سب سے بڑی نعمت خداوند متعال نے رسول اللہ کے ذریعے سے عذاب ہمارے سے ٹال دیا۔ جب تک رسول موجود ہیں آپ پر وہ عذاب نہیں نازل ہوں گے جو لوط کی قوم پر نازل ہوئے، سمود کی قوم پر نازل ہوئے، حضرت صالح کی قوم پر نازل ہوئے، نہیں ہوگا، کیوں رسول اللہ کی امت ہو تم۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے قدر نہیں کی، ان نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ اسی لیے بنی اسرائیل کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ یاد کرو نعمتوں کو، میری نعمت تھی تمہارے اوپر اور تمہیں فضیلت دی، لیکن تم قیامت کو بلا بیٹھے۔ لہٰذا آگے کیا ہو رہا ہے؟ کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، ڈرو اس دن سے کہ جب کوئی بھی شخص کسی شخص کو جزا نہیں دے سکے گا، بچا نہیں سکے گا۔ ڈرو اس دن سے، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اس دن سے ڈرو کہ کوئی بھی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اس روز قیامت سے ڈرو کہ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کوئی بھی کسی کا بدل نہیں بن سکے گا اور کسی کی بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ 4 عذاب سے بچنے کا جو دنیاوی طریقہ کیا 4 ہیں۔ کوئی اگر عذاب کا شکار ہے، کسی کو اگر پکڑ لیا گیا ہے، کسی کو جیل میں بند کرنا چاہا ہے، پولیس کے گرفت میں ہے، عذاب ہے یہ، عذاب سے بچنے کے لیے کیا 3 طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ پولیس نے چالان کیا، موٹر سائیکل ضبط کر لیا، اس نے کیا کیا؟ جرمانہ دیا اور اس کو نکال دیا، عذاب سے بچ گیا۔ ایک یہ طریقہ ہے کہ کوئی آ جائے جرمانہ ادا کرے، جرمانہ ادا کرنے کے بعد وہ عذاب ٹل جائے اس سے، ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا جرمانہ نہیں ادا کر رہا، سفارش لے کے آ گیا، فون پہ بات کروا دے، یہ لے یہ فلاں افسر ہے میرا بھائی، فون سفارش کی اور یہ کیا ہے؟ بچ گیا عذاب سے یا اس جرمانے سے۔ تیسرا طریقہ بدل، میرا شناختی کارڈ آپ رکھ لیں، میں لے جاتا ہوں پھر بعد میں، یا یہ کہ میری زمین، اگر کوئی بڑا معاملہ ہو، میری زمین آپ کے سپرد، جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو مجھے جیل سے آزاد رکھیں۔ بدل، اپنے آپ کو بدل قرار دے اس کا، اور کسی زمین کو بدل قرار دے اور خود بچ جائے اس عذاب سے، جرمانے سے بچ جائے۔ اور چوتھا اگر تینوں نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ دوستوں کے ذریعے سے، نصرت کے ذریعے سے، ناصروں کے ذریعے سے، اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے وہ آ کر انہیں کہے گا، پکارے گا کہ آ کر مجھے بچاؤ۔ 4 طریقے ہو گئے۔ پہلا جرمانہ ادا کرے گا کوئی شخص، اس کے بدلے میں اس کو چھوڑا دے گا۔ دوسرا سفارش لے کے آئے گا۔ تیسرا بدل بنے گا۔ چوتھا کسی اور طریقے سے دوستوں کے ذریعے مدد کرے گا۔ یہ عذاب سے بچنے کا دنیاوی طریقہ ہے۔ خداوند متعال نے اسی آیت میں 4 کو بیان کیا۔ اے بنی اسرائیل، اے بنی محمد، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے انسان، اے مسلمان، 4 طریقے قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ وہاں پہ تم جرمانہ بھی نہیں دے سکو گے۔ خدا کہے گا نعوذ باللہ کہ آپ جائیں جہنمی ہو، اس کے بھائی نے کہا میں جرمانہ دے دیتا ہوں جو اس کو چھڑا دے، نہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ لا تجزی نفس عن نفس، کوئی بھی شخص جزا نہیں دے سکے گا کسی کو چھڑانے کے لیے، پیسے نہیں دے سکے گا، زمین نہیں دے سکے گا، ڈالر نہیں دے سکے گا، اپنا بنگلہ نہیں دے سکے گا کہ میرے بیٹے کو چھڑا دے، میں آپ کو یہ دیتا ہوں، یا خود کہے جی میں اتنا دیتا ہوں، ممکن ہے، وہاں پہ یہ نہیں ہے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی وہاں پر، اگر عمل تمہارا نہیں ہے تو شفاعت قبول نہیں ہوگی وہاں پر۔ شفاعت ہے بِإِذْنِ اللہ نہیں ہے، بغیر اذن اللہ یہاں مراد ہے۔ شفاعت اٹل ہے، ہمارے عقائد میں شفاعت اٹل ہے،
یہاں پہ مراد کیا ہے؟ شفاعت اللہ کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہے. کوئی اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتا یہ لے میرا شافع یہ بن کر آیا ہے، یہ ہمارا رشتہ دار تھا، یہ بڑا تھا، یہ شافع بنے گا، اس کے بعد مانی جائے گی اور مجھے عذاب سے چھٹکارا حاصل ہوگا. یہ نہیں ہوگا. شفاعت سے بھی ختم. ولا یؤخذ منا عدل، بدل بھی نہیں دیا جائے. باپ کہے جی میرے بیٹے کے بدلے میں جو ہے مجھے جہنم میں ڈال دے، اس کو چھوڑ دے، نہیں، یہ بھی قبول نہیں ہوگا. بیٹا کہے گا باپ جلنے والا ہے اور جل رہا ہے کہ یا اے پروردگارا مجھے ڈال دے ان کی جگہ پر، یہ بھی قبول نہیں ہے. ولا هم ينصرون، کوئی بھی اگر مدد کرنے والا ان کی بھی مدد قبول نہیں کی جائے گی. جج کون ہے اس وقت؟ اللہ کی ذات ہے. میرٹ پر ہے فیصلہ، نہ رشوت پر، نہ بدل پر، نہ دوستوں کی سفارش پر، نہ دوستوں کی مدد پر. صرف عمل کی بنیاد پر، جو عمل خالص ہے اس کی بنیاد پر بہشت میں جائے گا، جنت میں جائے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. البتہ آگے آپ کو تھوڑی سی مختصر وضاحت کریں گے شفاعت کے بارے میں. عنوان کی وجہ کیا، کیوں اس عنوان کو پیش کیا کہ چاروں جو ہے تمہارے لیے وہاں پہ ممکن ہے؟ کیونکہ ان کا عقیدہ ایسا تھا. اہل کتاب کے عقائد میں سے یہ تھا کہ ہم پیسے دیں گے اور بچ جائیں گے. آج بھی دنیا میں یہ عیسائیت میں یہ زیادہ ہے. عیسائیت میں ایک غسل تعمید ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی غسل کر لے وہ ختم، اس کے سارے گناہ معاف. اور دوسرا یہ کہ پیسے دیں. چرچ میں باکس رکھا ہوتا ہے، آپ پیسے دیں، پیسے آپ دیں آپ کے گناہ بخشے جائیں گے. غسل کے وقت جو غسال ہے، غسل دینے والے کو پیسے دیتے تھے، یا ابھی بھی شاید وہ ہو. جب یہ نازل ہوا اس سے پہلے جو حالت ہے وہ مفسرین نے بیان کی ہے. پیسے دیتے تھے، غسال کو کہتے تھے تو غسل دے رہا ہے، یہ پیسے ہے، یہ لے لے، اور سمجھتے تھے کہ اس کو پیسے دینے سے یہ جنت میں چلا جائے گا. یہ قربانی کرتے تھے، قربانی کریں یہ جو ہے نا جنت میں چلا جائے گا. کچھ بھی نہ ہو تو 2 کبوتر جو ہے وہ ذبح کرتے تھے، قربانی کرتے تھے، کہتے اب یہ بچ گئے، یہ جنت میں جائے گا. یہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو بت پرستوں کی طرح ان کے قبر میں ان کے پیسے، ان کے دینار، ان کے سونے، ان کا اسلحہ رکھ دیا جاتا تھا ساتھ ہی، تاکہ یہ بچ جائے ان کے ذریعے سے. نہیں بچے گا، وہاں پہ یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی. پروردگار عالم نے ظاہراً اس ذہن کو ختم کیا ہے، اس ذہن کی نفی کی ہے کہ ایسا ذہن میں نہیں رکھنا تم نے کہ تمہارے دلوں میں دینار اور سونا وہ بنگلہ ہو یہ سارے کام آئیں گے. نہیں، یہ کام آنے والے، تمہارا عمل کام آئے گا. صرف تمہارا عمل اگر تمہارا اخلاص اس میں پائے جاتا ہو تم کامیاب ہو جاؤ گے. عمل اگر تمہارا صحیح ہو تو پھر تمہیں شفاعت ملے گی. شفاعت کے بارے میں ہمارا کیا کانسیپٹ ہے؟ شفاعت ہے بس جو مرضی کرو. امام حسین ہے نا، بس ہو گیا، عزاداری تو میں کرتا ہوں، نماز کی کیا ضرورت ہے، روزوں کی کیا ضرورت ہے ہمارے وہاں پہ بہت سخت نہیں پڑھتے. زنجیر زنی میں کرتا ہوں، کیا ضرورت ہے؟ وہ ہے نا شفیع، وہ شافع ہیں. نہیں اذان محترم، شفاعت میرٹ پر ہے. شفاعت کے لیے شافع کے ساتھ سنخیت ہونا ضروری ہے. فلسفہ شہادت کیا ہے؟ شفاعت کیا ہے؟ اس لیے کہ گناہگار کے اندر مایوسی ایجاد نہ ہو. شفاعت کا فلسفہ کیا ہے؟ کیونکہ گناہگار اندر سے اس کی ضمیر اس کو تنگ کر رہی ہوتی ہے، اس نے گناہیں انجام دیے، خطائیں انجام دی ہے، اور باہر سے وہ اللہ سے بھی اگر نا امید ہو تو اصلاح کا عمل ممکن نہیں ہے. اصلاح نہیں کر سکتا، وہ نا امید ہو جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے ایک نا امید شخص بہت زیادہ جرم بھی کر بیٹھتا ہے، اس کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں. وہ کہتا ہے جب میں نے جانا ہی جہنم میں تو یہ لو جی 100 اور کو قتل کرتا ہوں، دنیا تو میری ہو جائے گی نا، پیسے تو مجھے ملیں گے نا، میری جب ہے یہ آخرت تو میں اور جو ہے وہ لذت محسوس کرتا ہوں اور لذت لیتا ہوں. 5 دن تو رہ گئے، 100 دن تو رہ گئے، پتہ نہیں کب موت آئے گی. پروردگار عالم نے شفاعت اس لیے رکھا ہے تاکہ انسان نا امیدوار ہو جائے، اور اس کو اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح کرے یہ اس لیے ہے. اور شافع اور شفاعت جس کی ہو رہی ہو اس کے درمیان میں ایک ارتباط کا ہونا ضروری ہے، مرتبط ہونا ضروری ہے. شفاعت شفع سے ہے. آپ ماشاءاللہ نماز شب پڑھتے ہیں، آخری کیا ہے؟ وتر. اس سے پہلے 2 رکعتیں کیا ہے؟ شفع. شفع کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ 2 رکعتیں ہیں. وتر کو وتر کیوں کہتے ہیں؟ ایک تنہا رکعت ہے. ایک کو وتر کہا جاتا ہے، 2 کو شفع کہا جاتا ہے. شفاعت اسی سے ہے. شفاعت یعنی کہ ایک نہیں ہے، 2 ہیں، یہ اکیلا نہیں ہے، کوئی اور اس کے ساتھ ہے.
یعنی کیا مطلب؟ یعنی دنیا میں یہ شخص جو شفاعت چاہتا ہے وہ شفیع کو اس دنیا میں بنا رہا ہوتا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے. وہ قرآن کو شفیع بنا رہے ہوتے ہیں قرآن کو سمجھنے اور تلاوت کے ذریعے سے. قرآن شفیع ہے نہیں ہے. جس کا تعلق قرآن سے بالکل نہ ہو تو قرآن شفیع اس کے لیے. آپس میں رابطہ ضروری ہے. قرآن اس سے خوش ہو, قرآن اس سے ناراض نہ ہو. خوش ہوگا تو یہ قرآن اس کی شفاعت کرے گا. امام شافع ہے, امام کے ساتھ اس کا امام اور معمون والا ہونا چاہیے, بیگانہ تعلق نہیں ہونا چاہیے, بیگانگی نہیں ہونی چاہیے. یہاں پر عملی اور عقیدتی اعتبار سے امام کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. رشتہ مضبوط ہو, امام کا پیروکار ہو, پھر غلطیاں کریں, پھر اس کو ضرورت پڑے تو یہ امام اس کی حمایت کرے گا. اور یہ شفاعت کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اذان موت. ایسا نہیں کہ شفاعت کا تعلق مرنے کے بعد اور برزخ کے بعد آخرت کے دن ہے, نہیں, شفاعت یہیں پر ہے. امام آپ کی دعا کرتے ہیں, وہ شفاعت نہیں ہے. امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, یہ شفاعت امام ہے. جو امام 11 شہید ہو چکے ہیں وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ زیارت وارث پڑھتے ہیں, زیارت شہداء کربلا پڑھتے ہیں, آپ کا رابطہ قائم ہو جاتا ہے. سلام کا جواب دیتے ہیں, وہ ہم نہیں سنتے, ہماری نالائقی ہے. آپ سلام کریں گے وہ جواب دیں گے. خوب رشتہ قائم ہوا ہے, ارتباط قائم ہوا ہے. اس ارتباط نے ایک عمل کو جنم دیا ہے, اس رشتے کو جنم دیا ہے, ایک رابطے کو جنم دیا ہے. وہ رابطہ, اس رابطے کا نتیجہ کیا ہے؟ عمل ہے. یعنی آپ اس کے نقش قدم پر چل پڑے, اس کو امام سمجھتے ہیں, پیروی کر رہے ہیں, اور مراحل انسانیت کو طے کر رہے ہیں. یہ بہت اہم ہے. شفاعت اس کے لیے ہے کہ جو الہی راستے میں ہو, راستہ طے کر رہا ہو, اور اس کے بعد غلطیاں سرزد ہوں, وہ راستے میں چلتے ہوئے ہدف تک نہ پہنچے کسی بھی ذریعے سے, تو یہ ان کی مدد کریں گے. آپ کسی شخص کو ان پڑھ کو بینک کا مینیجر بنا سکتے ہیں. آئی ٹی پڑھا ہوا جس نے اصل میڈیکل نہیں پڑھا ہو, اس کو آپ ڈاکٹر بنا دیں, وہ بیٹھ جائے کلینک کھول کر, کوئی جائے گا اس کے پاس؟ سلخیت ضروری ہے نا. جنت کا محتاج, شفاعت کا بڑا ہی دلدادہ, خواہشات بہت زیادہ ہیں کہ فلان فلان میری شفاعت کریں گے, لیکن اصل سلخیت نہیں ہے. اس نے رابطہ ہی برقرار نہیں کیا. توبہ کو ائمہ نے توبہ کو شافع قرار دیا ہے. شافع, لا شفیع انجہ من التوبہ, کوئی بھی شافع شفاعت کرنے والا توبہ سے زیادہ بہتر نہیں ہے. شفاعت بہترین, توبہ بہترین شفاعت کرنے والا ہے. شفاعت, توبہ شافع ہے, شافعہ ہے. لیکن انسان توبہ کرے گا تو ہوگا نا. یہ رابطہ انسان کا, جب توبہ کے ساتھ جو رابطہ پیدا ہوگا اور انسان کے اس زبان سے توبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ دل و جان سے جب باہر نکلے گا تب یہ شافع ہے. ورنہ زبان پہ جاری ہونے کے بعد اگر اوپر سے ہے, سطحی ہے, تو پھر بھی قبول نہیں ہے, پھر بھی شافع نہیں ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, نماز کے بعد ہم کہتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ. سطحی ہے تو قبول نہیں ہے, دل و جان سے ہو, سمجھ کے ہو کہ میں استغفار مانتا ہوں, میں توبہ کرتا ہوں, میں اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگتا ہوں, اور اللہ سے, اللہ بخشنے والا ہے اور میں اس کی طرف پلٹنا چاہتا ہوں. یہ ہے استغفر اللہ الذی, میں مغفرت چاہتا ہوں اس اللہ سے کہ جو, وہ اللہ ہے کہ جو میرے گناہ معاف کرنے والا ہے. واتوب الیہ, اور میں خود پلٹنے والا ہوں. میں غلط راستے پہ نکل گیا ہوں, میں گلیوں میں نکل گیا ہوں, اب میں واپس آنا چاہتا ہوں. دل و جان سے پشیمان ہو کر, نادم ہو کر اگر انسان توبہ کرے, یہ توبہ اسی وقت کرتے وقت شافع ہے اس کے لیے. ممکن ہے انسان اتنا بڑھ جائے کہ اس کو شفاعت کی ضرورت نہ پڑے, خود شافع بن جائے.
قیامت کے دن خود آپ میں سے کتنے انشاءاللہ ہوں گے جو قیامت کے دن اپنے عمل کی وجہ سے خود اپنے اولاد کے لیے شافع بن جائیں، شفاعت کرنے والے بن جائیں، اپنے ماں باپ کے لیے شفاعت کرنے والے بن جائیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے شفاعت کرنے والے بن جائیں. یہ ہمارے اندر یہ ہونے چاہیے، کوالٹی آنی چاہیے. نہ کہ خدا ہمیں جہنم میں نہیں، اپنا جو ہدف ہے اس کو اور عالی کریں کہ میں اتنا بڑھوں، اتنا ائمہ اطہار سے میرا ارتباط قوی ہو، رسول خدا سے اتنا ارتباط ہمارا قوی ہو، قرآن سے اتنا میرا ارتباط اور ربط قوی ہو کہ میں اپنے بہنوں بھائیوں والدین دوستوں کی شفاعت کروں. میں باذن خدا باذن اللہ آپ کو بھی خدا کی طرف سے اذن شفاعت مل سکتی ہے جس طرح شہداء کے لیے ہے. شہداء شافع بنیں گے. بس وہ شخص کے جو خالی اندر سے اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے. بھرا ہوا ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے، موجود ہونا چاہیے، صدقیت ہونی چاہیے، رابطہ ہونا چاہیے شافع کے ساتھ. السلام علیکم. رابطہ ہونا چاہیے اور گہرا تعلق ہونا چاہیے. راہ راست پر ہونا چاہیے، راہ خدا پہ ہونا چاہیے، راستہ طے کرتا ہوا ہونا چاہیے، ہدف معین ہونا چاہیے. ہاں اس کے بعد اگر غلطیاں رہ گئیں، اس کے بعد اگر کوتاہیاں رہ گئی ہیں تو یہ شافع بنیں گے. قرآن شافع بنے گا، توبہ شافع بنے گی، ائمہ شافع بنیں گے، انبیاء شافع بنیں گے. جس جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے وہ شافع بنیں گے. جس جس کے ساتھ آپ فاتحہ میں انبیاء کو یاد رکھیں، انبیاء، اولیاء، اوصیاء، شہداء، سب کو یاد رکھیں. یہ آپ کا تعلق ہے ان کے ساتھ، شافع بنیں گے. ہر نبی آپ کے شافع بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کہ ہمارے اندر وہ ہونا چاہیے، کوالٹی آنی چاہیے، پہلے عملی کوالٹی آنی چاہیے، مرحلہ کمال طے کرتا ہوا ہونا چاہیے، ورنہ رسول اللہ کی بھی شفاعت ہمیں نہیں ملے گی. جس طرح بنی اسرائیل کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ خدا کی لعنتیں ان پر برسی ہیں، خدا نے لعنتیں بھیجی ہیں. جہاں پر ان کی افضلیت خدا نے اس کا اعلان کیا، جہاں پر اپنے نعمتوں کا اعلان کیا، وہیں پر لعنتیں بھی بھیجی ان کے اوپر. قاتل انبیاء تھے، اتنے نبی بھیجے، اللہ اکبر، ان کی ہدایت کے لیے، لیکن قاتل بنتے گئے. ہے کوئی ان کی شفاعت کوئی کرے گا وہاں پر؟ قاتلوں کی کون شفاعت کرتا ہے؟ ایک دفعہ انسان قاتل جسم نبی ہے، ایک دفعہ انسان قاتل مکتب نبی ہے. دونوں قاتل ہیں. یہ زیادہ خطرناک ہے. ایک جسم کو مارا ہے اور دوسری طرف وہ کیا کر رہا ہے؟ اتنا گمراہ ہو چکا ہے، ایک معاشرے کو، ایک سماج کو تباہ کر رہا ہے، گمراہ ہو چکا ہے. تو وہاں پہ تو شفاعت ہے، وہاں پہ تو لعنتیں ہیں، وہاں تو بددعائیں انبیاء علیہ السلام کے، ائمہ کی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن، سورہ نساء 65 نمبر آیت. آپ شافع بنیں گے. شافع یقیناً سب سے بڑے شافع کون ہے؟ رسول خدا کی ذات. شرط کیا ہے؟ اس آیت نے بیان کی ہے، فلا وربک، تیرے رب کی قسم. خدا فرما رہا ہے تیرے رب کی قسم، فلا وربک لا یؤمنون. رسول خدا سے خدا فرما رہا ہے، یہ رسول خدا، اے میرے رسول، تیرے پروردگار یعنی میری قسم، خدا فرما رہا ہے میری قسم، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لا سکتے آپ کے اوپر، یا ان کا ایمان قبول نہیں ہے آپ کے بارے میں. یہاں تک کہ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ آپ کو حاکم نہ مان لے اپنے جھگڑوں میں. جب تک رسول اللہ کو یہ حاکم نہیں مانیں گے تب تک یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یا ان کا ایمان حقیقی ایمان نہیں ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اس کے بعد حکم رسول اللہ کے بعد حکم رسول اللہ کے بارے میں افسوس کا اظہار بھی نہ کرے. یہ کیا کر دیا انہوں نے؟ یہ سزا دے دی انہوں نے، ہمارے خلاف فیصلہ دے دیے، اس کا بھی اظہار نہ کرے. مما قضیت، جو یہ ان فیصلوں پر، اس احکام پر ناراضی کا اظہار بھی نہ کرے، افسوس کا اظہار بھی نہ کرے. آپ کو حاکم مانے، حکم کے بعد جو قضاوت ہوئی ہے، فیصلہ ہوا ہے، اس کے بارے میں حسرت بھی نہ کریں، کاش یہ نہ ہوتا. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور وہ تسلیم ہو جائے، اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دے.
اگر یہ تینوں چیزیں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے یہ ایمان لے کے ہیں رسول خدا پر. یہ ہمارے لیے بھی سب کے لیے. آیا ہمارے لیے رسول خدا حاکم ہے یا نہیں ہے؟ ہم اپنے ہر جھگڑے میں، ہر مسئلے میں، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ نوکری ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے عام حالات ہوں، چاہے گھریلو مسائل ہوں، اولاد کے ساتھ تعلق میں ہوں، بیوی کے ساتھ تعلق میں ہوں، آیا ہر جگہ پر ہم رسول خدا کو حاکم مانتے یا نہیں مانتے؟ اگر ہم حاکم مانتے ہیں اور اس حکم کے بعد ہم اس حکم پر راضی ہیں، بہت اہم ہے، راضی ہیں، اس کے بعد اپنے آپ کو رسول اللہ کے سپرد کرتے ہیں، آپ کا ہوں، آپ کا غلام ہوں، اس کا مطلب ہے جو ایمان تمہارا کیا ہے؟ رسول خدا پر حقیقی ایمان ہے، ورنہ نہیں ہے حقیقی ایمان. جب حقیقی ایمان نہیں ہے تو پھر شافع کیسے ہیں؟ سب سے پہلا قدم تو یہ ہے نا، بنیاد آپ کا ایمان میرا ایمان ہے کہ رسول اللہ اللہ کی طرف سے رسول خدا ہیں. جب یہ اعلان ہوا کہ اللہ حقیقی حاکم ہے، اللہ نے رسول خدا کو حاکم قرار دیا اپنی طرف سے، اب رسول اللہ حکم دے رہے ہیں. یہ سارے واجبات کیا ہے؟ حکم رسول خدا ہے. محرمات کیا ہے؟ نہیں رسول خدا ہے. مکروہات کیا ہے؟ نہیں رسول خدا ہے. مستحبات کیا ہیں؟ امر رسول خدا ہے. تو ہم کتنا اہمیت دیتے ہیں؟ اہمیت دیتے ہیں ان کو کہ اگنور کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یا خدایا یہ 5 سکتیں نہ ہوتی، 5 وقت نہ ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہم آزاد ہوتے. حاکم مانے حکم میں راضی بھی ہوں، جو شریعت رسول خدا نے دی اس پہ راضی بھی ہوں، اور راضی بھی نہ ہو بلکہ عاشق ہو. رضایت کے بعد اگر عشق کا منزل آ جائے، عشق کی منزل آ جائے، پھر یہ شافع ہو سکتے ہیں. یہی لوگ شافع ہو سکتے ہیں، دوسروں کے لیے نجات دیں گے، دوسروں کو نجات دیں گے آگ سے. پس رسول اللہ کو حاکم ماننا، حکم کے بعد ناراضگی کا اظہار نہ کرنا، حرج کا اظہار نہ کرنا، افسوس کا اظہار نہ کرنا، اور اپنے آپ کو رسول اللہ کے سپرد کر دینا، یہ ہے ایمان حقیقی رسول خدا پر. اگر ایسا ہے تو خداوند متعال کی طرف سے ہمارے لیے نعمتیں نازل ہو گئی، اور یقیناً ہر فرد جو اس پر عمل ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ امت رسول اللہ کا بہترین جزو ہے، وہ امت رسول خدا میں شامل ہے، رسول خدا کی امت میں شامل ہے. اسی کی رسول خدا کیا کریں گے؟ فخر کریں گے اس کے اوپر. بحث تو کچھ بھی نہیں ہے نا اس کے لیے، وہ تو بحث میں عالی مقام، وہ تو دوسروں کو بحث میں ڈالنے والا بنے گا. وہ اپنے لیے خطرہ محسوس کرے کہ کیا میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا. بحث بنا ہی تیرے لیے کیا خطرہ ہے؟ ایک کام کرنا ہے، وفادار بننا ہے بس. آج کے دن ولادت کے دن عہد کرنا ہے کہ رسول خدا سے ہم وفادار ہوں گے. رسول اللہ کی ولادت کے صدقے میں، آج کی خوشی کے اس دن کے صدقے میں حضرت فاطمہ زہرا ام المومنین امام حسین علیہ السلام خوش ہیں. آج امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف آج خوش ہیں. ان خوشیوں کے صدقے میں ہم دعا کریں پروردگارہ ہم یقیناً وہ زندگی گزاریں کہ جس سے رسول خدا خوش ہو. رسول خدا خوش ہو، سارے خوش ہیں. رسول خدا خوش ہو، فرشتے خوش ہیں. رسول خدا خوش ہو، سارے انبیاء خوش ہیں. خوشی کب ہے؟ جب حکم رسول سے وفادار ہوں ہم، نہیں رسول سے ہم رک جائیں اور اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ کریں، اپنے آپ کو اس قابل بنیں کہ خود شافع بنیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے امن و سکون ہے، بہترین زندگی ہے، خوشی کے ساتھ ہے. صبر بھی آپ کے پاس آئے گی، حوصلہ بھی آئے گا، طاقت بھی آئے گی، پوٹینشیل بھی آئے گا، اور اصلاح کا جو سلسلہ وہ بھی شروع ہوگا. جو انسان قیامت کے دن شافع بن سکتا ہے، آیا وہ اب اپنے گھر میں شافع نہیں بن سکتا، واسطہ نہیں بن سکتا اصلاح کے لیے؟ جس کا ہم و درد یہ ہے کہ میں اپنے بہنوں کی بھی شفاعت کروں گا، ان کو بھی بہشت میں لے کے جاؤں گا، نہ صرف میں اپنے ماں باپ کو بھی بہشت میں لے کے جاؤں گا، جنت میں لے کے جاؤں گا. تو آیا اس سے پہلے وہ دنیا میں اپنے گھر میں وہ بہشت نہیں بنا رہا ہوگا؟ بنا رہا ہوگا نا، یقیناً بنا رہا ہوگا. لیکن جس کا ذہن ہی اس طرف نہیں ہے، وہ خود اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کر رہا ہے، میں جاؤں گا، ہو سکتا ہے میں جہنم میں چلا. کیوں تو جہنم میں جائے گا؟ قرآن جیسی کتاب، رسول اللہ جیسی ہستی جن کی ولادت آج ہوئی، اس کے بعد اتنے بہترین 12 اوصیاء، اس کے باوجود جہنم. کیوں جہنم؟ اس کا مطلب اور نالائق ہو، پھر تو بہت سخت عذاب ہوگا، پھر تمہارے سے پوچھا جائے گا
کیوں تم نے سستی کی؟ پھر لا الہ تم نے کیسے زبان پہ جاری کیا؟ پھر وحدانیت کے اقرار تم نے کیسے کیا؟ پوچھا جائے گا۔ ہم مسئول ہیں اپنے ہر بات پہ، ہم مسئول ہیں اپنے ہر نماز کے لیے، ہم مسئول ہیں اپنے ہر کلمے کے لیے۔ یہ اذان اور یہ اقامت، اشہد ان محمد رسول اللہ، اقامت میں اشہد ان محمد رسول اللہ، تشہد میں واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ سارا کس لیے؟ تاکہ یہ ذہن میں بار بار آتا رہے کہ میرا تعلق امت رسول خدا سے ہے اور میں نے وفادار بننا ہے۔ رسول خدا عبد تھے، بعد میں رسول بنے، اور شافع ہیں۔ جب تک میں عبد خدا نہیں بنوں گا میں امت رسول کا حصہ نہیں بن سکوں گا، شافع بھی نہیں بن سکوں گا۔ یہ چیز ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقائق ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یا بنی اسرائیل، ایک دفعہ پھر ترجمہ، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، میرے اس نعمت کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جسے میں نے تمہارے پر نازل کی، بے شمار نعمتیں۔ اور دوسری کہ وانی، یاد کرو کہ تمہیں علی العالمین، اپنے زمانے کے عالمین پر فضیلت دی، برتری دی۔ خطرہ ہے آخرت کو نہیں بھول جانا۔ یہ نہیں کہنا کہ میں بنی اسرائیل سے ہوں، برتر ہوں، پس جو مرضی کروں، نہیں۔ موسیٰ کی اگر، عیسیٰ کی اگر تم شریعت، ان کے اگر تم امتی ہو تو نہیں، امتی ہونا صرف تمہیں نہیں بچا سکے گی۔ واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی بھی نفس کسی نفس کو چھڑانے میں، سزا کی تاخیر میں، سزا کو ہٹانے میں ذرہ برابر بھی اس کو جزا نہیں دے سکتا، اس کا جرمانہ ادا نہیں کر سکتا، اس کو بچا نہیں سکتا، اور نہ ہی کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کسی کو بدل بنایا جائے گا، اور نہ ہی کوئی اگر مدد کرنے والے ہوں ان کی مدد قبول کی جائے گی۔ یہ ہے نتیجہ اور یہ ہے پیغام آج کے ان دو آیتوں کا۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں بحق قرآن، بحق مفسرین حقیقی قرآن، خداوند بحق محمد و آل محمد، ہماری اس نشست کو اپنی عبادت شمار فرما۔